بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کا کمنٹ آیا، بڑا امپورٹنٹ کمنٹ تھا، تو سوچا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں اور میں درود پاک پڑھی ہوں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کریم مجھے اپنے بچوں پر سلامت رکھے، تو میں درود پاک پڑھتی ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ دعا مانگتی ہوں، دعا میں اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کا وسیلہ پیش کرتی ہوں، عرض کرتی ہوں مولا کہ یہ درود پاک کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا ہے کہ مجھے اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، تو کہتی ہیں کہ کیا میرا اس طرح دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ تو ان بہن کے کمنٹ کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ سب ان بہنوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو صحت والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کو کرتے ہوئے 3 نیتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اب جیسے کوئی شخص درود پاک پڑھ رہا ہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے بھی 3 نیتیں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت یہ کہ میں درود پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلی نیت ہو گئی۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھنے سے مجھے اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ اگرچہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت نہ بھی ہو تو ثواب ملتا ہے۔ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک نیکی، کوئی بھی نیک آپ کام کریں نا، تو اس کو کرتے ہوئے یہ نیت بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ کریم مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، ذکر اللہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، کوئی بھی بلائی اور خیر کا کام کریں، تو اس کام کو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ نے چاہا تو یہی کام میرے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی کام اللہ نے چاہا تو مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان بہن کے سوال کی طرف۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا میں درود پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت کر سکتی ہوں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے؟ دعا میں جو ہے وہ درود پاک کا وسیلہ پیش کر سکتی ہوں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے؟ تو میری بہن، اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو درود پاک آپ پڑھتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، اس میں جلالت بھی ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی بھی ہمیں پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی اپنی مخلوق کے لیے اس نام کو ذریعہ نجات بنا کے رکھا ہے، روز اول سے ہی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جس نے کم و بیش 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے، شب و روز اللہ کو ناراض کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے کفنانے یا دفنانے کے بجائے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ تو اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رب کریم نے وہی فرمائی، حکم ہوا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اور لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، آپ جائیں اس کی کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں، اس شخص کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازہ اللہ کے نبی خود پڑھاتے ہیں، پھر کوئی طور پر تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاکار تھا، تو نے کون سے اعمال کے سبب اس پر اتنا کرم فرمایا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت گناہ گار تھا، بہت بدکار تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے تورات شریف کھولی تھی، اس میں میرے حبیب کا نام نامی پڑھا تھا، میرے حبیب کے نام کو پڑھ کر میرے حبیب کے نام کو چوما تھا، میرے حبیب کے نام کو چوم کر میرے حبیب پر درود پڑھا تھا۔ اے موسیٰ، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی شخص ایک مرتبہ بھی میرے حبیب پر درود پڑھے اور مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ حضور کا نام تو وہ نام ہے کہ اللہ کریم نے روز اول سے ہی اپنی مخلوق کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا کے رکھا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہاں غور طلب ہے کہ وہ شخص ہمارے آقا کا امتی نہیں تھا، پچھلے امتیوں میں سے ایک امتی تھا، اور تھا بھی گناہ گار امتی۔
تو جب ایسا گناہگار شخص ہو اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تصور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی حضور کی محبت میں ڈوب کر جب درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر کتنا کرم فرمائے گا، اسے کس طرح طرح کی پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ کی رحمت سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا یابی ہی نصیب ہوگی۔ اور اس نیت سے درود پاک پڑھنا کہ اللہ کریم مجھے شفا عطا فرمائے، بالکل پڑھنا چاہیے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم اس درود پاک کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے، اور اس نیت سے پڑھیں کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں گی، اس کی برکت سے آپ کو شفا ملے گی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی درود پاک کی کثرت پر لگائیں گی، اور جو زندگی آپ کو اللہ کریم عطا فرمائے گا، جو صحت اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا، تو اس صحت یابی کی حالت میں آپ عبادات کریں گی، ذکر و اذکار کریں گی، درود پاک کی خوب کثرت کریں گی، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ایک خاص درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں جو سمجھے کہ شفا یابی کے لیے ہر طرح کی روحانی، جسمانی، اثرات جناتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت المجرب مانا جاتا ہے، وہ ہے درود شفا۔ آپ کوشش کریں کہ کم از کم ایک تسبیح آپ نے توجہ کے ساتھ اس کی پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے اس کو پینا ہے۔ اگر درود شفا اگر آپ وہ زعفران کے قلم سے لکھ سکیں، یا کسی ایسے پوائنٹر سے، پین سے، کہ جس کی سیاہی وہ سمجھے کہ پانی میں مکس ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ نقصان دہ نہ ہو، تو آپ لکھ کر اس کو اس پانی میں ڈال کر دم کیے ہوئے پانی کو پئیں تو اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ یقین مانیے یہ جو درود شفا والا پانی ہے، درود شفا کے دم والا پانی ہے، یہ ہر طرح کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ کسی کو اگر جادو ٹونا، سحر، جنات، اثرات کے معاملات ہیں، نظر بد ہے، کسی بھی قسم کا روحانی جسمانی معاملہ ہے، آپ درود شفا خود پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اور وہ اس کو درود شفا کو لکھیں، پانی کی بوتل میں ڈال دیں، پھر آپ اس پانی کو پئیں، ساتھ ملاتے جائیں، جیسے پانی ختم ہو دوسرا پانی ملا لیا، روزانہ آپ دم کریں، اس پانی کو پئیں، اس پانی کو ہی پینے کو معمول بنائیں، بچوں کو پلائیں، بچوں کے حافظے بھی مضبوط ہوں گے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بھی نجات نصیب ہوگی، اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا۔